جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ جب سنیں گے تو یقین جانیے آپ کے جسم کے روٹے کھڑے ہوتے آپ محسوس کریں گے کہ رب تعالیٰ کی کتنی بندہ نوازی، کرم نوازی اپنے بندے پر، اور کیسی اس کی رحمت کی بارش ہے اپنے بندے پر جو نماز پڑھتا ہے۔ اتنا خوش بخت اور خوش نصیب ہے جو نمازی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی باقاعدہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کا خیال رکھتا ہے، لحاظ رکھتا ہے۔ جو آدمی باطنی اور ظاہری حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یاد رکھیں ایسے شخص کی پڑھی ہوئی نماز اس کے لیے قیامت کے دن بخشش کا سامان ہوگی، بخشش کا باعث ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں میرے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دو، اس کی گردن پر جتنے بھی گناہ ہیں اتار کے سائڈ پہ رکھ دو، تاکہ میرا بندہ جب تک میری بارگاہ میں کھڑا ہے صاف اور ستھرا ہو کے کھڑا ہو، گناہوں سے پاک ہو کے کھڑا ہو۔ اب فرشتے اس نمازی کی گردن سے گناہوں کو اتار کے الگ سائڈ پہ دھر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ اب بندہ جتنی دیر رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور جب وہ شخص نماز پڑھ کے جانے لگتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا جو اس سے گناہ اتارے تھے کیا دوبارہ اس کے ساتھ جڑ دیے جائیں، اس کی گردن پہ رکھ دیے جائیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ میری شان کے لائق نہیں، یہ میری شان کے لائق نہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرا کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے اب گناہ اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو اس روایت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب آدمی آ کے اپنی گردن جھکا کے اس احکم حاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجھے بتائیے بندے کے لیے اس سے بڑا انعام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے بندے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ زہرۃ الریاض کے اندر ایک حدیث قدسی بیان کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کے اندر نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے انعام بیان کیا گیا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اس کی سزا کی وضاحت کی گئی ہے، انعام کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاث من حافظ علیہن فہو ولی لی حقا، جو آدمی تین اعمال کی پابندی کرتا ہے وہ میرا حقیقی ولی ہے، ولی مانا دوست۔ ومن ضیعہن فہو عدو لی حقا، اور جو تین اعمال کو ضائع کرتا ہے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا فدا کا حبیب یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ تین اعمال جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ذرا وضاحت کر دیجیے وہ کون کون سے عمل ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم والصلاۃ وغسل الجنابہ، ایک روزہ ہے، ایک نماز ہے، اور نمبر 3 غسل جنابت ہے۔ مزید فرمایا کہ تینوں کو، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا اپنے بندے کو حکم فرمایا ہے کہ ان کو ان کے اوقات کے اندر پڑھا جائے، ان کی حفاظت کرو۔ اوقات سے کیا مراد کہ فرائض واجبات سنن کے ساتھ اپنی نمازوں کو صحیح ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی نماز کو اس کے وقت کے اندر نہیں پڑھتا تو یوں سمجھو کہ وہ نماز کو ضائع کر رہا ہے، جیسا کہ روایت کے اندر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جو نماز آدمی بغیر وقت کے پڑھتا ہے، جماعت گزار کے، ٹائم گزار کے پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے وہاں بہت سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، ان کے سروں پہ ضربیں لگائی جا رہی ہیں اور ان کے سروں سے خون نکل رہا ہے، اور یوں نکل رہا ہے جیسے ایک خون کی ندی بہہ رہی ہو، خون کی نہر بہتی ہو۔ تو وہ لوگ پکار رہے ہیں یا ویلہ یا ثبورہ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ چلا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی فرمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ الذین یصلون الصلاۃ فی غیر وقتہا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو بے وقت پڑھنے کے عادی ہیں، جو اپنی نمازوں کو جو ان کا ٹائم ہے اس کو گزار کے پڑھنے والے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، جماعت کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کی تائید میرے اور آپ کے محبوب پہ نازل ہونے والا قرآن، رب نے اس کے اندر یوں فرمائی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ اکبر، یعنی ان بزرگوں کے پیچھے ان کی ایسی اولاد خلیفہ بنی۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، مشائخ کے صاحبزادے بھی ہیں، علماء کے صاحبزادے بھی ہیں، اور عام لوگوں کے اندر بھی ہے کہ ان کے والدین تو بڑے پکے نمازی تھے، مگر جو ان کے خلیفہ بنے، جانشین بنے، وہ بے نمازی ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، پیر بھی ہیں، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ رب فرما رہا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی ان بزرگوں کے پیچھے ان کی ایسی اولادیں ان کی خلیفہ بنی، جانشین بنی، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کو پورا کیا، فسوف یلقون غیا، تو وہ ان قریب رب تعالیٰ انہیں جہنم کی گہری کھائی میں ڈالے گا، ان قریب وہ جہنم میں جا گریں گے۔ تو صاحبوں، اپنی نمازوں کو ضائع کرنا اور نمازوں کو بے وقت پڑھنا، جب نماز پڑھنی جو ہے تو نماز کو وقت کے اندر پڑھنی چاہیے۔ بے وقت پڑھنا کس قدر ذلت و رسوائی کا باعث ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی نماز کو باجماعت ادا کریں۔ کوئی عذر ہے، کوئی مہمان آیا ہے، بہانے کا زور ہے، جی کھانے کی طلب ہے، اس صورت میں آپ نماز ترک کر سکتے ہیں، ان کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جماعت کو ترک مت کریں، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ایک ایک لمحہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔